بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل دعاء امام سما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعا ومتعه فيها طويلا رحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات. اللهم صل على آل محمد. نعرہ تکبیر. یہ نعروں کا موسم ہے، محرم اور سفر، تو لہذا یہ خوشی سے محبت سے آل محمد کی رضا کے لیے نعرہ لگانا چاہیے. نعرہ تکبیر. ہم نعرہ تکبیر سے اس لیے شروع کرتے ہیں کہ میدانوں میں، بیابانوں میں، کوثاروں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے مقابلے میں توحید کا پرچم بلند کیا تھا. اس لیے ہم توحید سے آغاز کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بھئی تو بلند کرے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد آل محمد. مریضوں کی صحتیابی کے لیے گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس محفل میں، اور جن کی مریضوں کی دعائیں میرے آپ سب کے ذمہ ہیں. میں نے قرض میں عرض کیا تھا کہ مجلس حسین باب قبولیت ہے، اجابت کا دروازہ ہے حسین. یہاں گناہگاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مریضوں کی صحتیابی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. جو آپ بے اولاد ہیں، صدقہ جناب رباب سلام اللہ علیہ کے اجڑے دامن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دامن کو، ان کے گھروں کو گہر اولاد نرینہ سے شاد و آباد فرمائے. ان بے اولادوں کی اولاد کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. دنیا بھر میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں، جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء کے لیے صفحہ عزا قائم ہے، اور مومنین مومنات کی، عبادت گاہوں کی، مقدسات کی حفاظت کے لیے ماتمداروں، نواخانوں، عزاداروں سب کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی دشمنان دین کی بربادی کے لیے بھی صلوات پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اپنے امام وقت، حجت دوران، نوید امن و امان، قطب عالم امکان، صاحب العصر والزمان، ولی عصر، سلطان دہر، عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور بابرکت کے لیے بھی کربلائی صلوات کی تلاوت کرے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اور اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے، اس صفحہ عزا کی قبولیت کے لیے جن احباب نے
اس راستے میں خرچ کیا، ان کی رزق، عمر، زندگی، مال، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے جو انتظامیہ ہے، جو اس میزان مہدی انتظامیہ کے حفاظت پہ معمور ہمارے جو بچے ہیں، جوان ہیں، پولیس والے ہیں، اللہ ان سب کو صحت و سلامتی، توفیقات خیر اور اس کی قبولیت کے لیے بھی ایک بلند صلوات پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ويا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بفضائل آل محمد، والحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء آل محمد، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين صلوات۔ والصلاة والسلام على الرسول النبي العربي المكي المدني القرشي الهاشمي العبدي التهامي السيد النبي السراج المزي الكوكب الدري صاحب الوقار والسکینت المدفون بأرض مدینہ، العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الذي سمي بالسماء بأحمد، وبالأرض محمد الذي قيل بحقه في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ وعلى السيد الرضي الوالي الولي الحاكم بالنص الجلي وخليفة النبي الإمام العلي سید الاوصیاء و امام الاتقیاء یاسوف الدین و سلطان العارفین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین الذی قیل فی شانہ فی القرآن الکریم فی سورة یاسین وکل شیء احصیناہ فی امام مبین الساجدین القبلتین وبصیرتنا فی الدارین وردت له الشمس مرتين مولانا ومولا الكونين أبي الحسنين الشريفين الإمامين الشهيدين الضارب بالسيفين والطاعون بالرمحين ضربة ولي يوم الخندق أبصروا من عبادة السكرى نار حيدري والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المعصومة الصديقة الكبرى الراضية المرضية
البطول العذرا والشفية يوم الجزاء على مجروحة المحزونة المغمومة المظلومة المحرومة المحرومة عنك میراث ابیہا التي قالت لها قبر ابیہا بعد وفات ابیہا ومحمدا صبت علیہا مصائب لو انہا صبت للیام سرنا لیاولیا الذي المغصوبة جہران والمدفونة سرا اپنا زخمی ہاتھ اپنے بابا محمد کی قبر پہ رکھ کے کہتی ہے بابا میں بطول بابا اٹھو دیکھو میں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی بابا مجھے حق نہ ملتا مجھے کوئی افسوس نہیں افسوس اس بات کا ہے میں سوالی بن کے گئی خالی واپس آئی ہوں بابا حق نہ ملنے کا کوئی ارمان نہیں ارمان اس بات کا ہے میرے معصوم گواہ جھٹلائے گئے بابا میرے حسن حسین جیسے معصوم اور پاک گواہ جھٹلائے بابا حق نہ ملنے کا کوئی ارمان نہیں افسوس اس بات کا ہے بابا میں کھڑی رہی تیرے غلام بیٹھے رہے بابا حق نہ ملنے کا کوئی ارمان نہیں ارمان اس بات کا ہے بابا میں روتی تھی آگے ہنستے تھے بابا دیکھو میرا محسن مارا گیا بابا مسلمانوں نے میری پسلیاں توڑی ہیں میں ایک واقعہ سن رہا تھا تہران میں ایک بہت بڑے عالم تھے انہوں نے جناب سیدہ کا مصائب پڑھا مصائب پڑھنے کے بعد مجلس ختم ہوئی سب دنیا گھروں کو چلی گئی ایک جوان امام بارگاہ کے باہر زور و قطار رو رہا تھا آغا صاحب نے کہا سارے چلے گئے ہیں تو کیوں رو رہا ہے اس نے کہا آغا صاحب میں ڈاکٹر ہوں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اور رونے کا کیا تعلق وہ کہتا آغا صاحب میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں میں جانتا ہوں اتنا کسی ہڈی کا درد نہیں ہوتا جتنا ٹوٹی پسلی کا درد ہوتا ہے جب بھی آدمی سانس لیتا ہے اس کو درد ہوتا ہے ازادار واللہ جانے زہرا کس طرح روتی تھی مسلمان کہتے تھے رونے کا کو وقت مقرر کرو بی بی کہتی تھی میری پسلی ٹوٹی ہوئی ہے میں بلند آواز سے گریہ نہیں کر سکتی مدینہ والے کہتے تھے علی زہرا سے کہو رونے کا کو وقت مقرر کرے علی کہتے تھے زہرا کے رونے کی آواز گھر کے دروازے سے باہر نہیں جاتی وہ کہتے تھے اللہ جانے کیسے روتی ہے درختوں کے پتوں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اللہ جانے کیسے روتی ہے قبر رسول میں زلزلہ آتا ہے سارا مدینہ ہل جاتا ہے ہم رات کو آرام کر سکتے ہیں نہ دل کو کام کر سکتے ہیں عزادار ولی نے کون سا کام کیا محدث قمی بیت الاذان میں لکھتے آئے علی نے کود پہاڑی کے دامن میں تنکوں کا ایک چھوٹا سا گھر بنا کے دیا تھا
جس کا نام تھا بیت العزان، بی بی صبح کی نماز پڑھتی تھی، حسن حسین کو انگلی کے ساتھ لگا کر اور سجوکی کے اندر جاتی تھی، اس کے نیچے بیٹھ کر بابا کی قبر کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھتی تھی، بابا صبت الایام صاحب النہار، صبت الایام سرنا لیا، بابا دیکھو میں تیری بیٹی بطول ہوں، مجھ پہ وہ مسائب ہیں جو دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں بدل جاتے، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ما بعد بلند صلوات اللهم صل على آل محمد، لاکھ لاکھ شکر ہے خدا کا، اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امتی ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں مومن صاحب ایمان بنایا، وہ ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں 14 معصوم ہادی عطا فرمائے کہ جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جن کی محبت رکھنا بھی عبادت ہے، جن کے فضائل سننا بھی عبادت ہے، جن کے فضائل پڑھنا بھی عبادت ہے، جن کے مصائب سننا بھی عبادت ہے۔ یہ بہت بڑا ایک کرم ہے اس کی ذات کا، تو اس نے خصوصی طور پر ہم پہ فرمایا۔ اگر آپ تاریخیں پڑھیں یا دعاؤں کی کتابیں پڑھیں، آداب زیارت آپ پڑھیں، جس میں اقبال ہے اور اس طریقے پہ مفاتیح الجنان ہے، کامل الزیارات ہے، یہ جو ہماری اوراد کی وظائف کی دعاؤں کی کتابیں ہیں، وہ دعائیں جو ائمہ معصومین سے نقل ہوئی ہیں، الحمدللہ جن میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں آداب زیارت میں ایک زیارت یہ بھی لکھی ہوئی ہے جو چھٹے امام کو فرمان ہے، آپ یہ دیکھنا جو آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں کہ آل محمد کے نزدیک، خدا کے نزدیک، رسول کے نزدیک، حسین کے نزدیک آپ کا مقام کیا ہے۔ ایک زوار کی، ایک عزادار کی، ایک نوخان کی، ایک ماتمدار کی کیا عظمت ہے محمد والے بیت محمد کی نگاہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کبھی کم نہ سمجھے، کمزور نہ سمجھے۔ مومن ایک بھی ہوتا ہے تو کم نہیں ہوتا۔ معصوم یہ فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے چھٹے امام یہ فرماتے ہیں، مسند نبوت کے حقیقی تاجدار ہیں، علم و حکمت کے درخشندہ ستارے ہیں، ہدایت و برکت کے منارے ہیں، بے سہاروں کے سہارے ہیں، اپنے جد نانا محمد کی طرح صادق بھی ہے، امین بھی ہے، پیشوائے مذہب حقہ بھی ہے۔ وہ اپنے جد کی مسند پہ بیٹھ کر زبان امامت و ولایت سے بزم توجہ ہے، یعنی بزرگوں بھائیوں کی بزم امامت میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارت الحسین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے۔ پہلے یہ جملہ سننا ہے، پڑھتے رہتے ہوں یہاں علماء آتے ہیں پڑھتے ہیں، ہاں جی خطبہ آئے ہیں، وعظین ہیں، ماشاءاللہ جی 19 معاشرہ ہے، بڑے بڑے فضائل انہوں نے بیان کی ہوں گے۔ یہ ذکر ایسا ہے کہ اگر اس میں تکرار بھی ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، چونکہ کوئی غم کی خبر ہو نا تو کہیں پہ فوت کی ہو جائے یا کسی کو اطلاع دینی ہو تو آدمی 1000 مرتبہ سوچتا ہے یار اس کو اچانک جھٹکا لگے گا، اس کو یہ غم کی خبر میں نہ دوں۔ اور کوئی بندہ اپنے حوالے سے، ذاتی حوالے سے غم کی خبر کو سننا گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن حسین کا غم ایسا ہے کہ مومن پورا سال اس غم کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ یہ دن آئے۔ مومن انتظار کرتا ہے کہ وہ غم کے ایام آئے اور میں غم منا سکوں، یعنی کیا لذت ہے
کیا چاشنی ہے، کیا جاذبیت ہے، کیا کشش ہے اس غم میں. شاید اللہ کی مرضی بھی یہی ہوگی کہ چونکہ اس میں انسانیت کا فائدہ ہے لہذا اس کو میں زمین میں بقا اور دوام عطا کروں. آپ دیکھتے ہیں کہ کوششوں کے باوجود، دھماکوں کے باوجود، ایف آئی آروں کے باوجود، ناکابندیوں کے باوجود، پابندیوں کے باوجود یہ ذکر جاری ہے اور ساری، اور انشاءاللہ تا فجر قیامت یہ جاری اور ساری رہے گا. مٹانے والے مٹ گئے اور اس ذکر کو زندہ رکھنے والے، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ذہن میں رکھنا موضوع بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ آپ نے سوچنا ہے. حسین ہے عین اسلام، حسین یعنی اسلام، یزید یعنی دشمن اسلام، حسین یعنی دین، یزید یعنی بیٹی. اب آپ کی مرضی ہے دین کو لے لو، اسلام کو لے لو. آپ کی مرضی ہے دشمنان دین کی لے لو، دشمن اسلام کو مان لو. ہم کوئی کسی پہ پابندی نہیں لگاتے ہیں. ہم تو اپنی اس محبت کا اور معرفت کا اظہار کر رہے ہیں، کل بھی کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. پابندیوں کو ہم خاطر میں نہیں لاتے ہیں. دو چیزیں ہم نے تختہ دار پہ بھی نہیں چھوڑی ہیں اور آج بھی نہیں چھوڑی ہیں، کل بھی نہیں چھوڑیں گے. ایک حسین، ایک علی ابن ابی طالب کی ولایت اور ایک اس ولایت کے زیر سایہ عزاداری ہے سید الشہداء. اس سلسلے میں ہم نے کل بھی قربانیاں دی ہیں، اب بھی دے رہے ہیں، آئندہ بھی دیں گے. ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں گرمی ہے سردی ہے کوئی مارے گا کیا کرے گا. ہمارا دھیان صرف اور صرف کربلا کی طرف ہوتا ہے اور کربلا کا یہ معجزہ ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے. کربلا کا یہ اعجاز ہے. آپ دیکھتے ہیں ہزاروں بندے یہاں حسین کے نام پہ کھاتے ہیں، نیاز حسین کھاتے ہیں، لیکن نیاز میں برکت ہوتی ہے. اور دیکھیے کربلا کا معجزہ دیکھیے، حسین کا معجزہ دیکھیے، کربلا کا اعجاز دیکھیے، حسین کا اعجاز دیکھیے، حسینیت کا یہ اعجاز دیکھیے کہ یہاں ہمارے ملک میں غریب اور فقیر آدمی بڑے کے دروازے پہ جاتے ہیں، وہ جا کے اس کی منتیں کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، بابا سے میں غریب ہوں مجھے کھانا دے دے، کچھ پیسے دے دے. لیکن کربلا کا معجزہ یہ ہے کہ وہاں کا غریب امیر کی منتیں کرتا ہے کہ بابا نیاز حسین میری نیاز کھا کے جاؤ. اور مجمع کتنا ہوتا ہے؟ ہم سے تو 200 بندہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہاں 4 کروڑ حسینی ہوتے ہیں. کتنے؟ 4 کروڑ حسینی. میں کہتا رہتا ہوں اپنے دوستوں سے، اب آپ سے، مولود خانوں سے بھی، نعت خانوں سے بھی، اپنے منقبت خانوں سے بھی، ذاکرین سے بھی، خطبہ سے بھی، اپنے آپ سے بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ بابا جتنا مرضی ہے تم ذکر مصطفیٰ کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا مرضی ذکر مصطفیٰ کرو، لیکن جب تک تمہیں فکر مصطفیٰ نہیں آتی ہے ذکر مصطفیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ذکر آپ نے جناب یہاں جوتیاں بنائی ہوئی ہیں، جوتیوں کو چوم رہے ہیں جناب، سبز پرچم بنائے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہے. ساری زندگی آپ نبی کے جوتی کو چومتے رہے، لیکن جب تک نبی کی بات نہیں مانیں گے جوتی کا چومنا تمہیں ذرا برابر فائدہ نہیں دے گا. نبی کی بات کون مانو نا. وہ کیا کہتے ہیں کہ یا انانے زین عالم جانب حق موڑ دے یا پیارے نبی کا نام لینا چھوڑ دے. ذکر مصطفیٰ کرو یا فکر مصطفیٰ کا ہی پتہ نہیں ہے. تو کل بھی میں نے کہا تھا ایک بات، آگے چلے کہ ذکر مرتضیٰ بھی کرو جتنا مرضی کرو، ذکر علی بھی کرو، لیکن ذرا فکر علی پہ بھی عمل کرو نا بابا. علی کو بھی ماننا ہے، علی کی بھی ماننی ہے، علی کی بات کو بھی ماننا ہے، علی کی ذات کو بھی ماننا ہے، علی کے نام کو بھی ماننا ہے، علی کے کام پہ بھی عمل کرنا ہے. علی سچے جو نعرہ نہ مارے اس کی نسل پر چکے نعرہ. اسی طرح بابا ذکر حسین کے لیے یہی صورتحال ہے. ذکر حسین میں کرتا رہا ساری زندگی، ٹھیک ہے جی، میں ساری زندگی علی کی شجاعت پڑھتا رہا، لیکن ذرا برابر میرے اندر شجاعت نہیں آئی.
تو وہ شجاعت مجھے فائدہ نہیں دے گی. میں ساری زندگی علی کے فضائل سنتا رہا, علی کے کمالات سنتا رہا, لیکن میری پیشانی کو ابھی سجدے کا پتہ نہیں ہے. یہ پیشانی ابھی سجدے علی سے ناشنا ہے. جس کو سجدے کی حالت میں ضرب لگی ہے تو ساری زندگی میں فضائل پڑھتا رہوں, جب تک یہ میری پیشانی علی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سجدے میں نہیں جھک جاتی ہے, علی کے فضائل پڑھنا مجھے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. میری باتیں سخت تو نہیں ہے میرے بزرگوں بھائیوں, آپ سیکھنے کے لیے آیا نا. یہ قتل گاہ نہیں ہے یہ حسین, یہ مکتب ہے, یہ سکول آف تھاٹ ہے. یا قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں, ہر مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں. یہ حسین مدرسہ ہے, حسین تربیت گاہ ہے, حسین درس گاہ ہے. جی موبائل درس گاہ ہے. مدینہ سے چلے ہیں تو درس دیتے جا رہے ہیں, شام تک جاتے ہیں نو کے سنا پہ بھی درس دیتے چلے جاتے ہیں. ہادی ہر حالت میں ہادی ہوتا ہے. وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہو تب بھی ہادی ہوتا ہے, ادھر بیٹھا ہو تب بھی ہادی ہوتا ہے, بستر موت پہ ہو تو ہادی ہوتا ہے, تیروں کے مسلح پہ ہو تو ہادی ہوتا ہے, نو کے سنا پہ ہو ہادی ہوتا ہے. غور ہے بزرگوں بھائی. تو ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین بھی ہو, اور نیاز حسین جتنی مرضی کھو بیماروں کو شفا ملتی ہے, لیکن نیاز حسین کے ساتھ ساتھ ذرا نماز حسین بھی ہونی چاہیے نا. نیاز کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہونی چاہیے. حسین نے جب نماز کا وقت آیا نا تو جنگ روک دی, وقت نہیں ہوا. جب نماز کا وقت ہوا تو کیا کیا, سب کام روک دی. آپ زیارات پہ جاتے ہیں نا, جائیں زیارات پہ جائے اللہ لے جائے سب کو لے جائے. بلکہ میں تو یہ دعا مانگتا ہوں پروردگار ہم جتنے بیٹھے ہم سب کو ایسے ہی کربلا لے جائے. یہ مجلس سمجھا کر حسین غازی عباس میں پڑھے, یہ مجلس سمجھا کے حسین کی مقتل میں پڑھے, یہ مجلس سمجھا کے جناب تلہ زینبیہ میں پڑھے. تو جہادی بزرگوں بھائی, حسین معرفت کا نام ہے. حسین ایسی معرفت ہے کہ جو دامن سے متصل ہو جائے وہ نہ صرف ایک صاحب معرفت بن جاتا ہے, حسین کا کام ہے ولی بنانا. جو دامن حسین سے متصل ہو جاتا ہے حسین اس کو ولی بنا دیتا ہے. تھوڑا سا میں کل موضوع سے ذرا سائڈ پہ ہو گیا تھا, لیکن یہ ذکر ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر عربی والے فضا تو بلاغت والے کہتے ہیں الکلام یجر الکلام, بات سے بات نکل آتی ہے, اور بات بھی ایسی ہو جو آل محمد کا ذکر ہو. آقا دستخیل شیرازی اپنی کتاب امامت و ولایت میں سید عبدالحسین شیرازی شیراز کے خطیب تھے. محراب شہید محراب ہیں, حالت نماز میں محراب میں ان کو اپنے جد علی کی طرح شہید کیا گیا. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اگر کسی انسان کے اتنے گناہ ہوں جو اس نے کانوں سے کیے ہوں. کانوں کے گناہ جانتے ہیں, کانوں سے گناہ کون سے کیے جاتے ہیں جی؟ غیبت, اس کا مطلب ہے یہ بیماری ادھر ہے, غیبت والی. ہمارا مربوط یہ بہترین محبوب مشغلہ ہوتا ہے, اور کوئی یار چلو بیٹھے بیٹھے کسی کے بیک بیٹنگ کر لو, لیگ پولنگ ہی کر لو, کسی کی غیبت ہی کر لو. اگر اور کوئی نہ ملے تو کم از کم بیچارہ مولوی تو ہوتا ہی ہے. جناب مولوی صاحب پڑھتے تو بڑے اچھے ہیں, لیکن یہ لیکن میں آ کر سارا بیڑا غرق کر دیا. مولوی صاحب نماز بڑی اچھی پڑھاتے ہیں, مگر یہ مگر میں آ کر مولوی صاحب کا بیڑا غرق کر دیا. وہ بابا آنکھ کے اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے, زبان سے بھی غیبت ہوتی ہے, کان سے بھی غیبت ہوتی ہے. غیبت کرنا بھی حرام ہے, غیبت سننا بھی حرام ہے. بہت بڑا گناہ ہے. قرآن میں سورۃ حجرات میں 26ویں پارے میں ہے. ٹھیک ہے جی, کیا کہا, کیا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتۃ فکریۃ, کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر. غیبت غیبت پیغمبر کے زمانے میں یہ مفاتیح الجنان میں ایک عورت آئی رمضان کے مہینے میں. بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ رمضان کا مہینہ تھا تو نبی پاک نے کہا تجھے کھانا کھلے. اس نے کہا نہیں یا رسول میرا تو روزہ ہے. اس نے کہا کتنا روزہ ہے؟ نبی پاک نے پتہ نہیں اس کو کہا ذرا انگلی مارو, گلے میں انگلی ماری تو بوٹیاں گری نیچے. اس نے کہا ابھی تو مردہ بھائی کا گوشت کھا کے آئی, ادھر سے کہہ دیا میرا روزہ بھی ہے. جی سمجھ آ رہی ہے؟ میں جوانوں کو یہ باتیں بتا رہا ہوں, بزرگوں کی اب وقت گزر گیا سن کے, یہ جوانوں کو سبق دے رہا ہوں تاکہ مجلس اعزاز سے باہر جائے کوئی پوچھے کدھر گئے تھے جی؟ کربلا گئے تھے. کربلا سے کیا لے کر آئے ہو؟ کہا درس حسین لے کر آیا ہے. درس ہے نا کربلا. پھر ایک ہمیں میں معصومین ایک معیار بھی بتایا
جی ایک معیار بھی بتایا قبولیت کا. بات لمبی ہو جائے گی. ایک سلوات پڑھے محمد وعلى بیت محمد. آقا لکھتے ہیں کہ تو نے جو گناہ کانوں سے کیے ہیں آل محمد کا ذکر سن تیرے کانوں والے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا عظمت ہے عزاداروں کی, کیا عظمت ہے موالیوں کی. زبان سے بھی گناہ ہوتے ہیں, یہ سارے گناہ ہوتے ہی زبان سے. اللہ تبارک و تعالیٰ حالانکہ اس کا سسٹم ایک بنایا ہے, یہ بڑا گیٹ لگا ہے اس کے سامنے, 32 اندر چوکیدار بنایا ہے تاکہ یہ اندر ہی رہے, اور جب یہ باہر آ جائے تو پھر بے قابو ہو جاتی ہے. توجہ رکھنا, جب یہ گیٹ سے باہر آ جاتی ہے نا پھر یہ خطرناک ہو جاتی ہے. وہ لکھتے ہیں کتابوں میں, غالباً لقمان حکیم کا جملہ ہے, کس کا جملہ ہے کہ یا معصوم کا جملہ ہے, کہ صبح جب بندہ اٹھتا ہے نا تو اس وقت یہ زبان اپنے بدن کے سارے اعضاء سے کہتی ہے سنا بھائی کیا حال ہے, صبح کیسے گزری ہے. تو یہ سارے اعضاء اسے زبان حال سے جواب دیتے ہیں اگر ٹھیک ہے تو ہم بھی ٹھیک ہیں, اگر تو ٹھیک ہے تو ہم بھی ٹھیک ہیں, اور اگر یہ بگڑ جائے تو اس کو پھر قابو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے 32 چوکیداروں کے اندر, اور بات بڑا مضبوط گیٹ لگایا ہے تاکہ اندر ہی رہے, باہر نکلے تو ضرورت کے مطابق نکلے. اس لیے مولا کائنات امیر المومنین لنگر زمین و آسمان شاہ مردان شیر جزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ارشاد فرماتے ہیں کہ المر مقبون تحت لسانی, یہ مرد اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, تو کلموا تعرفوا, ضرورت ہو تو بولو تاکہ پہچانے جاؤ کہ تمہارا مقام کیا ہے. مجھے فرمائے میرے بزرگ بھائی, اب جو گناہ زبان سے کیے ہیں معصوم فرماتے ہیں اس زبان سے علی کا ذکر کرو تمہارے زبان والے گناہ معاف ہو جائیں. ہاتھوں سے بڑا بندہ گناہ کرتا ہے, یتیم کو مارا, چوری کی, جھوٹ بولا, ناجائز بچوں میں تشدد کیا. ٹھیک ہے جی, بچوں کو ادب کے طور پہ مار سکتے ہیں, تشدد نہیں کر سکتے ہیں. ضربت تعدیب ادب کے لیے مار سکتے ہیں, تشدد نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بچے کو آپ اتنا مارے کہ منہ سرخ ہو جائے, اس کی دیت واجب ہے. ٹھیک ہے جی, ہاتھ سے ہزاروں اور گناہ ہاتھ سے جو کرتا ہے بندہ, چوری ہے, چکاری ہے, ڈاکہ ہے, ناجائز ہاتھ کو استعمال کرنا. معصوم نے فرمایا ہاتھوں سے علی کی فضائل لکھو, ہاتھوں والے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ عزاداروں کے لیے مقام ہے. یہ تو عرض کر رہا تھا, اس کی کامل و زیارت کی روایت عرض کر رہا تھا کہ اللہ جس بندے سے نیکی کرتا ہے, یار وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے ساتھ اللہ نیکی کرنا چاہتا ہے. پہلے یہ سوچنے کی بات ہے, اللہ نے اسے چنا ہے, اللہ نے اسے منتخب کی ہے. کیا مقام ہے اس دماغ کا جس کو اللہ نے انتخاب کیا اپنے ذات کے لیے, کیا مقام ہوگا اس دل کا جس دل کو اللہ نے اپنے لیے چن رکھا ہے. اب معصوم یہ فرماتے ہیں, ہمارے یہاں بڑے ہوتے ہیں, کونسلر سے شروع ہوتے ہیں تو پھر ناظمی تک جاتے ہیں, پھر اوپر سے چیئرمین ہوتے ہیں, پھر جناب ایم ایل اے ہوتا ہے, ترقی کرتے کرتے پھر ایم این اے بن جاتا ہے, اس کے بعد کوئی وزیر بن جاتا ہے, کوئی مشیر بن جاتا ہے, اور اگر عقل شعور نہ ہو تو پھر خنزیر بھی بن جاتے ہیں. عقل سے عاری ہو جاتے ہیں نا, پھر ان کو درندے بن جاتے ہیں, پھر ان کو انسانیت یہ مکھی اور مچھر نظر آتی ہے, پھر ووٹوں کے زمانے میں آتے ہیں. یہاں کیا مولا علیہ السلام نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے. قسم وقت نہیں ہے میں غصہ دوں مضمون کو, اگر کسی وقت کے بادشاہ کی ذرا برابر نیت خراب ہو, مولا فرماتے ہیں اس کے برے اثرات پوری قوم پہ پڑتے ہیں, کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, باپ ہی بگڑا ہوا ہو تو بیٹے کیا کریں گے, باپ نماز نہ پڑھتا ہو تو بیٹے پڑھیں گے, وہ بیٹوں کو کہے گا تو اثر ہی نہیں ہوگا کیونکہ خود پڑھتا نہیں ہے. پیش نماز نہ پڑھتا ادھر آ کر جناب آپ کو نماز کی تلقین کرے, سائیں نماز پڑھو جہنم میں جاؤ گے. مولویوں کے پاس جہنم کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. بابا جہنم سے کیوں سٹارٹ کرتے ہو, یہ کیوں نہیں کہتے ہو نماز پڑھو اللہ جنت میں حوریں عطا کرے گا. ادھر سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ تو بھائی کے در سے بھی کوئی نعرہ لگا دو, کیا بھائی نے ٹھیکہ دے رکھا نعرے کا, نعرہ حیدری لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یار باتیں سخت تو نہیں ہے میری, میں 10 دن بعد چلا جاؤں گا, لمبا سفر کر کے آئے. میں چاہتا ہوں کوئی یاد چھوڑ دوں آپ کے درمیان.
آپ کے 8ویں امام نے فرمایا جس محفل میں ہمارا امر زندہ ہوتا ہے، امر کیا ہے؟ کوئی واجب کسی نے عمل کر لیا، فرمایا اس محفل والے سارے بروز قیامت آئیں گے زندہ دلوں میں شمار ہوں گے، حالانکہ قیامت کے ہونا کی سے سب کے دل مردہ ہوں گے، ہماری محفلوں میں بیٹھنے والوں کے دل مردہ، کچھ نصیب ہے آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں جس پہ امام رضا کی نگاہ ہے، اس محفل میں بیٹھے ہیں جس پہ مولا حسین کی نگاہ ہے، اس محفل میں بیٹھے ہیں جس کے دروازے میں مولا حیدر کرار کھڑے ہیں۔ یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، تو میں ایک بی اے کا ایک بچہ تھا، میں اس کو پرشین پڑھا رہا تھا، اس کے اندر حکایات سعدی ہیں، گلستان سعدی بستان سعدی کو ٹیچر حضرات بیٹھے ہوئے، آج کل ختم ہو گئے، بڑی سازش کے ساتھ فارسی ختم کی گئی یہاں کے عمراء کے لیے، وزراء کے لیے، مشیروں کے لیے فارسی واجب ہو دیتی ہے اور سب کو فارسی آتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ بادشاہ ذرا سنے، میں اپنے ذرا حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، آج ہمارے چاول ہمارے اندر ہمارے ہیں غریب کی شکل سے باہر ہے، گنا ہمارا ہے چینی غریب کی شکل سے باہر ہے، پیاز ہمارا ہے غریب نہیں خرید سکتا ہے، آلو ہمارا ہے کبھی غریب آلو پکا لیتا تھا، آج غریب آلو بھی نہیں کھا سکتا ہے، کبھی سرخ مرد گھول کے روٹی کھا لیتا تھا، آج وہ بھی اس کی شکل سے باہر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز یہاں موجود ہے، گندم ہماری ہے، ہم ہر چیز میں خود کفیل ہے، بیمانی سمیت ہر چیز میں خود کفیل ہے، لیکن غریب کو بنیادی ضروریات اشیاء نہیں پہنچ رہی ہے۔ اس کی وجہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب حکمران کی نیت خراب ہوتی ہے نا، اس کے برے اثرات سارے معاشرے میں انداز ہوتے ہیں، سارے معاشرے میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کو کیا خوب پیغام ہے شیخ سعدی نے نقل کی ہے، کہتے ہیں لشکر کے ساتھ بادشاہ جا رہا تھا کہیں، رستے میں دیکھا کہ انار کا بڑا خوبصورت باغ ہے، اس کی نگاہ پڑی، اس نے دیکھا اتنا خوبصورت باغ ہے، انار پکے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اگر کسی انار کا آپ نے کسی پھلا پھولا بوٹا دیکھا ہو نا، تو ایک دفعہ وہ کھینچتا ہے انسان کو، میرے مالک تیری قدرت فبئی حال آئے رب کمادو کا زیبا، کیا شان ہے تیری، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھ انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ تو اس نے وزیر سے کہا کہ ذرا پوچھو یہ باغ کس کا ہے؟ وہ وزیر اندر گیا، دیکھا تو ایک چھوٹی سی بچی ہے، غالباً اس بچے جتنی 10-12 سال، اس سے پوچھا بچی یہ باغ کس کا ہے؟ سب کو بات سمجھ آ رہی ہے بزرگوں بھائیوں کو، جن کو پچھلے والوں کو سمجھ آ رہی ہے پیچھے سے نعرہ ہے، نعرہ حیدری زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ علی والے سلامت رہے۔ اچھا اس نے کہا، بچی نے کہا جی ہمارا باغ ہے، آ کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے کہا جاؤ بچی سے پوچھو شربت مل سکتا ہے گلاس؟ بچی کے پاس ہے، اس نے کہا جی شربت مل سکتا ہے۔ بچی کو نہیں پتا یہ کون ہے، کدھر آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اہل حق کو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، چھوٹے بڑے کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اس بچی نے انار توڑا، انار کو نچوڑا، اتنا بڑا گلاس بھرا، اس کو دیا، جاؤ لے جاؤ۔ وہ لے کے آئی، بادشاہ نے پیا، لذت محسوس کی، نیت خراب ہو گئی، توجہ رکھو، نیت میں فطور آ گیا، کہا جاؤ اندر سے ایک گلاس اور لے کر آؤ۔ وہ آیا، آ کر اسے کہا کہ بچی ایک گلاس اور مل سکتا ہے؟ بچی نے کہا کیوں نہیں، جتنی مرضی پیو۔ بچی نے ایک انار توڑا، دوسرا انار توڑا، تیسرا توڑا، چوتھا توڑا، پانچواں توڑا، 6 توڑے، گلاس پھر بھی پر نہیں ہوتا ہے۔ وزیر کہتا ہے پہلے تو 1 سے پر ہو گیا تھا، ابھی 6 اناروں سے پر نہیں ہو رہا۔ بچی نے بڑی معصومیت سے کہا لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہوگی۔ لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی، آپ کیا بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، عدالتوں کی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں، وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں، صدر کی بات کرتے ہیں، چپڑاسی سے لے کر اوپر تک آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے۔ میں کسی پارٹی کے ہوں، میں تو سچی بات کرتا ہوں، اگر آپ کہیں تو اپنی عدالت کے بھی ایک واقعہ سنا، ناراض تو نہیں رہے؟ کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں فارسی میں کسی نے مجھے یہ بھیجا کہ ایت لطیفہ لیکن عبرت ہے اس کے اندر، کہ ہم لوگ کس طریقے پہ قانون سے، قانون کی منہ شگافی ہم جانتے ہیں۔ غریب کے لیے ہوتی ہے ایک ہی بات پہ نو، ٹھیک ہے جی، کسی بڑے کا کام ہو تو کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ قانون میں کوئی گنجائش نکالتے ہیں، وہاں سے پھر گنجائش نکل آتی ہے، پھر اس کے راستے کھل جاتے ہیں۔ غریب کے لیے بس ایک ہی نو ہے، بابا جائیں، آپ کو کیا دیا نا، یہ آپ کا کام نہیں ہوتا، اب بڑوں کے لیے ہوتا ہے۔
گزشتہ امتیں تباہ ہوئی ہیں اسی وجہ سے کہ غریب کے لیے قانون اور ہوتا تھا، امیر کے لیے قانون اور ہوتا تھا، اور گناہگاروں کے ساتھ پرہیزگار بھی غرق ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ پھر سوال یہ پیدا ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہمارے اوپر ایک خصوصی کرم ہے کہ ہم ان عذاب سے، ورنہ اسی وقت عذاب نازل ہوتے تھے، لوگ اڑ جاتے تھے، دروازے پہ لکھا جاتا تھا رات کو اس نے یہ کرتوت کی ہے۔ آج ہم جتنے مرضی کرتوت کریں رات کو سو جاتے ہیں، نبی کی امتی اللہ کہتے ہیں تو سو جا، سونا تیرا کام ہے، حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ کیا توحید ہے امت مصطفیٰ کا، کیا مقام ہے۔ تو وہ جناب اس کا کتا مار گیا کسی بندے کو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی بندے کا کتا مار گیا، اس نے کتا اٹھایا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ لوگوں نے شور مچایا، محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا تمہیں کیا، کتا میرا تھا میں نے دفن کر دیے۔ وہ وہاں سے توجہ میری طرف رہے، وہ وہاں سے پورا وفد جرگا شور شراب جیسے آج ہمارے ریلیاں ہوتی ہیں، وہ عدالت پہنچ گئے، جج کو جا کر، قاضی کو جا کر یہ بتایا کہ دیکھو فلاں بندے نے مسلمانوں کے قبرستان میں نجس سلین کتا مردہ دفن کیا۔ باتیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا تو کہا اس کو بلاؤ، جج کے سامنے پیش ہوا۔ جج نے کہا بھی تم نے کتا دفن کیا؟ اس نے کہا جی دراصل مرحوم کی وصیت یہ تھی مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ مرحوم کی یہ وصیت، اس نے کہا تم اختیار کس نے دیا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں کتا دفن کرو؟ اس نے کہا جی مرحوم کی ایک وصیت اور بھی تھی، اب ذرا سنیے، لیکن لہجے کیسے چینج ہوتے ہیں کہ جی قانون کی منہ شکافیاں کیسے نکلتی ہیں۔ کہا مرحوم کی دوسری وصیت کیا تھی؟ کہا مرحوم کی وصیت یہ تھی کہ 1000 دینار جج صاحب کو دینا ہے میرے مال میں سے۔ سمجھ آئی بزرگوں کو؟ اچھا حیدری 1000 دینار، ڈالر کہہ رہے آج، ٹھیک ہے جی، 1000 ڈالر جج صاحب کو دینا ہے۔ جج صاحب تھوڑی دیر کے خاموش ہے کہ کہا میں ذرا قانون کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو چھوڑ دیا جائے جس نے کتا دفن کیا۔ لوگوں نے کہا شور مچا، جج صاحب فیصلہ؟ انہوں نے کہا دراصل میں نے تحقیق کی ہے، میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں یہ کتا اصحاب کہف کے کتے کی نسل سے تھا۔ ہماری سپریم کورٹ کا بھی عالم یہی ہے، ہمارے حکمرانوں کا عالم بھی یہی ہے۔ وہ بندہ کو کیا بڑا جب بگڑا ہوتا ہے نا چھوٹے پہ اس کے مثبت اثرات نہیں ہوتے ہیں، غلط اثرات ہوتے ہیں۔ وہ بندہ کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا تھا بچہ، تو اس کو کسی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے؟ اس نے کہا تمہیں کیا، جاؤ۔ اس نے کہا یار بچے سے بحث کیا کرتے ہو، بچے کے باپ سے جا کر بات کرو۔ وہ بچے کو جب شکایت لگانے کے لیے آیا تو بچے کا باپ گھر میں پھر کے پیشاب کر رہا تھا۔ تو جب آوے گاوے ہی بگڑا ہوتا ہے بابا تو پھر معاشرہ نہیں سدھرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا بیت محمد۔ باتیں کدھر نکل گئی، کرنٹ افیئر کی ناراض تو نہیں ہو رہے میرے سے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، یار وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس پہ میرا خالق رحیم کریم، میرا غفور غفار، میرا ستار اللہ اپنی نگاہ کرم، اپنے فضل و کرم کی خصوصی نگاہ، اس کے کرم کی نگاہ اس گنہگار بندے کی طرف ہو جائے۔ اور پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ چیئرمین بنا دیتا ہے، وزیر بنا دیتا ہے، وزیر اعظم بنا دیتا ہے۔ عہدے بڑے یہی ہیں نا، اس کے اوپر کیا چیف ایگزیکٹو یا چیف جسٹس، چیف آف آرمی سٹاف، یا اس کے آگے کیا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، نہیں بیٹا نہیں آگے مجھے جانے دینا تھوڑا سا، آپ نیچے بھی بیٹھے ہوئے، وہ ہوتا ہے جناب یہ جو فیلڈ مارشل جس نے پتہ نہیں 3 جنگیں لڑی اور فتح کی ہوں۔ اب اس سے اوپر تو کوئی ہوتا نہیں ہے نا بابا، ہاں جی، دنیا یہ دنیاوی ہوتے ہیں، لیکن اللہ معصوم، اللہ کی کرم سے فضل سے مومن کا مقام بنانا چاہتے ہیں کہ جس بندے پہ اللہ اپنی خصوصی نگاہ کرتا ہے اس بندے کو وزیر اعظم نہیں بناتا ہے، اسے صدر نہیں بناتا ہے، اسے چیف آف آرمی سٹاف نہیں بناتا ہے، اسے چیف آف جنرل سٹاف نہیں بناتا ہے۔ قذف فی قلبی حب الحسین، جس بندے پہ اللہ اپنی نگاہ کرم کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا نعرہ حیدری، بلند کرے نعرہ حیدری،
سمجھ آئی ہے؟ آپ پہ اللہ کا خصوصی کرم ہے، آپ پہ اللہ کی خصوصی نگاہ ہے، اللہ نے آپ کے دل میں حسین کی محبت ڈالی ہے، اور جس دل میں حسین کی محبت آ جاتی ہے رسول راضی ہو جاتا ہے، بطول راضی ہو جاتی ہے، یہ راضی ہو جاتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر کسی نے جنت تلاش کر لی ہونا ان کے دروازے پہ آئے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر سنتے ہو، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے جی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ کون سے بندے ہیں؟ میں ہوں، میں گنہگار سے نہیں، جنہوں نے بستر موت پہ سو کے اللہ کی رضائیں لے لی ہیں ان سے پوچھتا ہے۔ اچھا اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو پھر میں ایک جملہ اور پڑھ دیتا ہوں، ہاں جی، ان جاہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ یار بولو سارے جتنے بیٹھے، خدا کی قسم امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا میں ان آوازوں کو سلام کرتا ہوں جو میری جد حسین کے نام پہ اٹھتی ہیں۔ سجدے میں جا کر کہتے ہیں میں ان آوازوں کو کہتا ہوں پروردگار ان آوازوں کی حفاظت کرنا جو میرے جد حسین کی غم میں نکلتی ہیں۔ یہ آپ کی آوازیں عبادت ہے۔ ان جاہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لیتا جا، ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لیتا جا، خدا خود تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا۔ کوئی بات سمجھ آئی بزرگوں بھائیوں؟ خدا خود تجھ سے پوچھے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ حسینیوں کا مقام ہے، علی والوں کا یہ مقام ہے، حسین کی نگاہ میں آپ کا مقام ہے۔ اب علماء نے بزرگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں مقتل کی۔ ایک یہ کہ کامل الزیارت میں یہ صفحہ نمبر 124 میں یہ روایت ہے، نہ صرف کہ حسین کی محبت ڈالتا ہے بلکہ زیارت حسین کی محبت بھی اس دل میں ڈالتا ہے۔ اب بندہ گھر سے چلتا ہے، آپ کے چھٹے میں دعا مانگنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ کال انشاءاللہ بیان کروں، گھر سے چلتا ہے تو دعا مانگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ کسی بھی زیارت پہ جاؤ نا بے شک بڑے بڑے قدم اٹھاؤ، لیکن جب حسین کی زیارت کے لیے جاؤ تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے جاؤ۔ یہ اپنا امام اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا جتنے قدم جاتے ہو نا جاتے وقت عمرے کا ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے، جتنے قدم واپس آتے ہو اتنے قدم حج کا ثواب ملتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے۔ اور یہ جو زندگی آپ کے ادھر لگے گی جتنا ٹائم لگا ہے، مہینہ لگا ہے، 2 مہینے 3 یہ بونس ہے۔ آپ کی اگر عمر 60 سال ہے تو یہ 3 مہینے آپ کو اضافی مل گئے ہیں جو حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ شیخ جعفر شوستری نے کتاب لکھی ہے، شیخ جعفر حسین نے، نجف کے بہت بڑے مجتہد تھے، میں آتا ہوں مصاحب کی طرف بھی آتا ہوں، وہ بہت بڑے مجتہد تھے۔ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ میں اگر آدھا گھنٹہ اوپر ہی پاٹوں تو انشاءاللہ میرا مجمع تانگ نہیں پڑے گا۔ مجھے سارے یہ چہرے بالکل ایسے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے گلاب کا تازہ پھول ہوتا ہے۔ یہی تو محبت حسین کی دلیل ہے بابا، اور یہی سے تو ہم یہ مجلس کیوں کراتے ہیں؟ اس مجلس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یزید والے کون ہیں، حسین والے کون۔ یہ ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان کراتی ہے مجلس حسین۔ میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا یہ ظالم اور مظلوم کا ہمیں امتیاز کرا دیتی ہے کہ مظلوم والے کدھر ہے اور ظالم والے کدھر ہے۔ اچھا انہوں نے کتاب لکھی ہے خصائص حسینیہ، اس میں صرف اور صرف حسین کی خصوصیات بیان فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی مدرسے بنائے، تدریس کی، بچوں کو پڑھایا، کتابیں لکھی، لیکن جب میں عمر کے آخری حصے میں پہنچا نا تو میں نے اپنے اندر لگا کی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کبھی اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرنا، ماتم والا ماتمداری پہ ناز نہ کرے، پڑھنے والا پڑھائی پہ ناز نہ کرے، یہ نمازی نماز پہ ناز نہ کرے۔ نماز اور عبادت عاجزی کا نام ہے، جہاں میں آ جاتی ہے وہاں شیطانیت آ جاتی ہے۔ یہ میں نے اس کو، اس نے کہا میں آج سے بناؤں، وہ ادھر میں آئی اور اللہ نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے نکل جاؤ، یہ میں ابلیسیت آ جاتی ہے۔
عبادت عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے، تواضع کا نام ہے، فروتنی کا نام ہے، جھک جانے کا نام ہے۔ یار جب مولا علی فرماتے کہ پروردگار تیرا کمزور بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، تو میں کون ہوں؟ میں کس بات کی مولی ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ مت ناز کرنا اپنی عبادت پہ، مت نخرہ کرنا اپنی عبادت کے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، جو میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ نہ کر۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے دامن میں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا کیا کروں؟ کہا کوئی ایسا کام کر لوں جو میرے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ اس نے کہا سوچ سوچ کے میں نے یہ سوچا کہ میں مظلوم کربلا کی خصوصیات لکھتا ہوں۔ انہوں نے پھر کتاب لکھی ہے خصائص حسینیہ، اس کا دونوں جلدوں کا اردو میں ترجمہ بھی ملتا ہے۔ بہت سے عوام اس کو پڑھ لینا، لائبریری میں لے آنا، تھوڑا سا نیٹ کو رکھ دینا نا سائڈ پہ ذرا موبائل کو، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہو سکتا ہے نیٹ پہ لکھے تو یہ کتاب وہاں بھی آ جائے۔ لیکن نیٹ چلانے کے لیے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرا امام بھی دیکھ رہا ہے اور اس کا رب بھی دیکھ رہا ہے، میں نے انگلی کہاں ٹچ دینا ہے انگلی کو، یہ بھی خیال کرنا ہے۔ اچھا وہ ان لکھے خصائص حسینیہ، مولا کی خصوصیات کو بیان کیا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ میں یہ سوچ کے بڑا خوش ہوا کہ اگر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے نا، ایک دروازہ ایسا جو کبھی بند نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں باب حسین۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ باب حسین۔ سارے دروازے بند ہو جائے نا، حسین کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اس دروازے کو اگر بند بھی ہو جائے نا، اس دروازے کی ایک چابی بھی ہے جو اس دروازے کو کھول دیتی ہے۔ اگلے پچھلے توجہ کرنا، اس بند دروازے کو کھولنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک چابی بھی دی ہے، اور اس چابی کو کہتے ہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ آپ عزاداری کی چابی لگائے وہ دروازہ کھل جائے گا، اور یہی میری بخشش کا نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے، کیونکہ حسین چراغ ہدایت بھی ہے اور کشتی نجات۔ پھر انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر اب ایک سوال کا جواب دیتا تھا، کچھ سوال اور بھی میرے پاس آئے ہیں۔ ہمارے دوست اب آپ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں رو کیسے لیتے ہیں، ہمیں تو رونا نہیں آتا، یہ پتہ نہیں روتے کیسے، چونکہ یہ شیخ جعفر صاحب نے اپنی کتاب کی ابتدائی صفحات میں امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات لکھی ہے نا، ان میں سے یہ خصوصیت بھی ہے کہ مومن روتا ہے، ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری، گویا ہماری آنکھوں میں عابد بیمار بیٹھے، ایسے لگتا ہے کہ جناب ساون کے بادل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعتنا خلق من تینتنا وعجنوا بنور ولایتنا، کہ ہمارے شیعہ ہماری ہی تینت سے، جب اللہ نے ہمیں ہمارے نور کو خلق کیا، وہ جو تھوڑا سا نور باقی بچ گیا تھا نا ہمارا نور تینت، وہ پاک مٹی جو بچ گئی تھی، اس مٹی سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا۔ توجہ رکھیں، ہمارے ہی باقی ماندہ نور تینت سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا ہے، اور پھر جب اس کا خمیر بنایا نا، آٹا گوندا گیا، وہ جو پاک تینت تھی جس سے آل محمد کو خلق کیا، اس کا جب خمیر بنایا گیا نا، یہ جملے میرے اپنے آقا صاحب کی ذرا تشریح کے لیے، اس میں اللہ کی ذات نے بے شک آب کوثر بڑا پاک ہے، لیکن کوثر سے نہیں گوندا ہے اسے، وہ بڑا پاک تھا لیکن چشمہ سلسبیل سے نہیں گوندا اس آٹے کو۔ ظاہر کو پانی تو ملائی ہوگا نا بابا، آٹا گوندنے کے لیے پانی ملانا پڑتا تھا نہیں، چشمہ سلسبیل بڑا پاک ہے وہ بھی شامل نہیں کیا، چشمہ سلسبیل کا پانی بھی نہیں ملایا، آب کوثر بھی نہیں ملایا، ہاں جی، اور تو اتنے پانی تھے عرش پہ جتنی نہریں تھیں کسی کا پانی اس میں نہیں ملایا، تو پھر اس خمیر کو گوندا کیسے ہے؟ کہا اجنوا بنور ولایتنا، ہمارے نور تینت کی جو باقی مٹی تھی نا، اس سے ہمارے شیعوں کو خلق فرمایا، اور جب خمیر بنایا تو اس کے اندر نور ولایت کو ملایا گیا ہے۔ خمیر کو نور ولایت سے گوندا گیا ہے۔ اب نور ولایت کا تقاضا کیا ہے؟ جہاں ان کی غمی ہوتی ہے وہاں غم منایا جاتا ہے، وہاں خوشی ہوتی ہے وہاں خوشی منائی جاتی ہے۔ اب جس کے دل میں وہ نور ولایت ہے وہ یہاں آ جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں مولوی صاحب کی باتیں ہم نے سنی ہیں جی، نیٹ پہ ہم سن لیں گے، کسی اور کو سن لیں گے، آج بڑی ورائٹیاں نیٹ پہ سن لیں گے جی، وہ گھر میں بیٹھ لیں گے، گرمی ہے کیا جانا ہے۔ بابا جی ذہن میں رکھنا، اس موبائل میں آل محمد نہیں آتے ہیں، مجلس میں آل محمد تشریف لاتے ہیں۔ گھر میں جتنا مرضی نیٹ چلا کے بیٹھا ہے نا، جتنی مرضی مرچیں لگا کے بیٹھا ہے، اس لیے کہ یہ وہ فرشی اعضاء ہے جہاں کربلا والے آتے ہیں۔ یہ مقام ہے عزاداروں کا، یہ مقام عظمت ہے، حسین والوں کی عظمت ہے، جو گھر بار چھوڑ کے آتے ہیں نا، تو اس وقت مردوں کے دروازے پہ علی کھڑے ہوتے ہیں، اور رفاع کا کلام پڑھ رہا ہوں، مراج عظام کا فرمان پڑھ رہا ہوں،
اپنی مرضی سے بات نہیں پڑھ رہا ہوں میں. مردوں کے دروازے پہ علی آتے ہیں، اور اگر خواتین ساتھ بیٹھی ہوں تو خواتین کے دروازے پہ زخمی پہلو والی بی بی آتی ہے، حسین کی ماں آتی ہے، وہ کھڑی ہو جاتی ہے دروازے پہ. ہمارے پاس وہ بصیرت کی آنکھ نہیں ہے جس کو ہم دیکھ سکے. یہ چیزیں بصارت سے نہیں دیکھی جاتی ہے، یہ بصیرت سے دیکھی جاتی ہے. تو علی کیا کرتے ہیں، جو بھی آتا ہے نا ذرا غور کرنا، سننا میرے جملے، توجہ میری طرف رکھنا. فضائل آپ جیسے سنتے رہے، بس صاحب میں پوری توجہ چاہیے. جب کوئی بھی بندہ آتا ہے نا، مرد آتا ہے، چھوٹا آتا ہے، بچہ آتا ہے، علی کہتا ہے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آج میرے بیٹے حسین کے غم میں رونے آیا ہے. تو نے کیا میرے حسین کو گھوڑے سے گرتا دیکھا تھا؟ کیا تو نے میری سکینہ کو تماچے لگتے دیکھے تھے؟ کیا تو نے میری زینب کے خیموں کو جڑتا دیکھا تھا؟ اب میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، 14 صدیوں بعد بھی تو میرے حسین کی غربت منانے آیا ہے. اجرکم اللہ. بی بی کھڑی ہوتی ہے دروازے میں، جب ہماری ماں اور بہن پردہ کر کے آتی ہے نا، کہتی ہے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تیرے سر پہ چادر موجود ہے نا. میری بیٹی 36 شہروں میں واہ حجابہ چادر مانگتی چلی گئی. آج میری بیٹی کی چادر کا صدقہ ہے، آج تیرے سر پہ چادر موجود ہے. اچھا ذرا پھر علی کیا کرتے ہیں؟ ایک شکریہ ادا کرتے ہیں. بی بی کیا کرتی ہے؟ ہر بی بی کا شکریہ ادا کرتی ہے. اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ جب آپ گریہ کرتے ہیں نا، روتے ہیں، آپ کے آنسوں کو، مردوں کے آنسوں کو علی ایک رومال میں جمع کرتے ہیں. اجرکم اللہ. اور جو ہماری خواتین مائیں بہنیں روتی ہیں، ان آنسوں کو جناب سیدہ جمع کرتی ہے. انتظار کرتے ہیں، اگر شب جمعہ ہو تو ٹھیک، اگر نہ ہو تو شب جمعہ کا انتظار کرتے ہیں. علی بھی جاتے ہیں اور بی بی بھی جاتی ہے، کہتے بابا تم بھی میرے ساتھ آؤ. اور 70,000 انبیاء جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شب جمعہ کربلا حسین کی قبر پہ جاتے ہیں. حسین کی قبر پہ جا کر وہ رومال رکھتے ہیں، علی بھی رکھتے ہیں اور جناب سیدہ بھی رکھتی ہے. وہ رومال رکھ کے کہتی اٹھو حسین، میں تیرے زخموں کی دوا لے کر آئی ہوں، تیرے زخموں کی مرہم لے کر آئی ہوں. حسین تیرے 2 زخم بڑے ظالم تھے، ایک اکبر کے سینے کا، ایک عباس کے بازوؤں کا. تیرے زخموں کی مرہم لے کر تیری ماں آئی ہے. عزادارہ حسین کسی کی زیارت کو نہیں جاتے ہیں، سارے حسین کی زیارت کو جاتے ہیں. انبیاء بھی حسین کی زیارت کو جاتے ہیں. جب یہ آنسو رکھ لیتی ہے اس وقت حسین کہتے ہیں، حسین فقط ایک جگہ زیارت پہ جاتے ہیں، توجہ رکھنا. اس وقت کہتے ہیں اماں، بابا، نانا، اے بھائی، اے انبیاء اگر اجازت ہو تو میں ایک جگہ جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو. حسین چلتے ہیں، آگے آگے حسین ہے، پیچھے سارے انبیاء چلتے ہیں. حسین آ جاتے ہیں دمشق کے بازار میں، دمشق کے بازار میں وہ آنسو رکھ کے بی بی زینب کی قبر پہ کہتے ہیں زینب تیری چادر کا بڑا ارمان ہے، اٹھو اماں زہرا ملنے کے لیے آئی ہے، اٹھو بابا علی ملنے کے لیے آئے ہیں، اٹھو دیکھو نانا محمد آیا ہے. دارو ختم کروں تو جملے کہہ دوں. جب مظلوم کربلا مدینے سے جانے لگے نا تو جناب ام سلمہ نے کہا بھیا میں نے سنا ہے بیٹا تیرے نانا نے مجھے ایک شیشی دی تھی اور اس میں مٹی دی تھی، کہا کہ یہ میرے حسین کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا. عزادار ام سلمہ نے کہا نانا میں نے سنا، بیٹا میں نے سنا عراق کا سفر بڑا خطرناک، تم عراق کا سفر نہ کرو. حسین نے کیا فرمایا؟ خیر علی مسنا، میری نانی اماں میں اپنی قتلگاہ بھی جانتا ہوں، میں کہاں پہ مارا جاؤں گا. کہتی ہے نانا، کہتی ہے بیٹا ماحول بڑا خراب ہے. جناب حنفیہ نے بھی کہا نہ جاؤ، کہا نہیں میرے اللہ کی مرضی ہے میں جاؤں گا. جب جناب حنفیہ نے اصرار کیا کہ جاتے ہو تو جاؤ، کہا شاء اللہ یرانی قتیلا، میرے رب کی مرضی ہے مجھے اپنے راستے میں ذبح ہوتا دیکھے. کہا اگر جاتے ہو تو بھیا ایک کام کرو، یہ رسول کی بیٹیوں کو ساتھ نہ لے کے جاؤ. کہا شاء اللہ اجرحن سوایا، میرے اللہ کی مرضی ہے میری زینب کے ہاتھ میں رسیاں. ادرکم اللہ، اللہ تمہاری ماں بہنوں کے پردے سلامت رکھے، سوائے غم حسین کے غم نہ دیکھو. جب نانی کو یہ کہا نانی اماں خیر علی مسرا، میرے لیے قتلگاہ کا انتخاب کیا گیا ہے، جو عالم ارواح میں نے وعدہ کیا تھا، میں اپنی قتلگاہ بھی جانتا ہوں. نانی اماں اگر تیری مرضی ہو تو میں اپنی قتلگاہ دکھاؤں. کہاں بیٹا دکھا.
حسین نے کہا ذرا گوشت محمد کے درمیان دیکھو. آیت اللہ باقر ملبوبی کتاب الوقائع والحوادث میں لکھتے ہیں جناب ام سلمہ نے دیکھا رونے لگی. کہا نانی اماں کیوں روتی ہو؟ کہا میں نے دیکھا ایک سہرا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، تبتا ہوا سہرا ہے. کہا نانی اماں کچھ نہیں دیکھا، اب ذرا دیکھو. جب ام سلمہ نے دیکھا زمین پہ گر گئی. حسین کے گرم گرم آنسو نانی کے چہرے پہ پڑے. جب خدشہ کے کھولی کہا نانی اماں کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے، ایک ضعیف باپ ہے رو رو کے کہتا ہے میں ضعیف ہوں اکبر جوان. ازادارو کہتا ہے نانی اماں بھی کچھ نہیں دیکھا اور دیکھو. ازادارو نانی اماں نے دیکھا منہ کے بال زمین پہ گری. ازادارو جب غش سے فاقہ ہوا حسین نے پوچھا نانی کیا دیکھا، کیوں غش کھا گئی ہو؟ کہا میں نے دیکھا تیری لاش پہ گھوڑے دوڑے ہیں، میری زینب دروازے پہ کھڑی ہے، سکینہ سر پہ قرآن اٹھا کے کھڑی ہے. نہ مارو مارا وارث کوئی نہیں رہا، کمینوں نہ مارو. میری اماں نے چکیا پیس پیس کے بالا تھا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. ماتم حسین یا حسین. کریم اللہ تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، یاد علی شاہ کا بیٹا بیمار ہے، اسے صحت عطا فرما. جتنے یہاں بیمار ہیں سجاد کے گرم آنسوں کا واسطہ انہیں صحت عطا فرما. جو اب آپ اپنی دعائیں لب پہ نہیں لا سکتے میرے مالک تو علیمم پہ ذات صدور ان کی دعائیں قبول فرما. شاہ صاحب کی جو حاجت ہے میرا مالک تو مجیب الدعوات قاضی اور حاجات قبول فرما. میرے مالک ہمارے ان جوانوں کو سنت علی اکبر عطا فرما، بچوں کو سنت قاسم عطا فرما، شیرخواروں کو جزم جناب اصغر عطا فرما، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر عطا فرما. اس مرکز کو تاؤزور امام زمانہ قائم دائم فرما. جو اب تمام انتظام انسلام کرے توفیقات خیر عطا فرما. کریم اللہ ہماری دعائیں اپنی برگاہ میں آل محمد کے صدقے قبول فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا بلند صلوات اللہم